بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ مطالعہ فقہ میں سوشل شریعہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ایک فیملی سے متعلق جو احکامات ہیں اس کی اسٹڈی کر رہے تھے، تو پچھلی مرتبہ تو ہم شادی کے بارے میں احکامات کی اسٹڈیز کر رہے تھے۔ آج اس کا ریورس ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جس کو ہم فیملی کا خاتمہ کہہ لیں، جس کو طلاق کہتے ہیں، ڈائیورس کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک اور یہ بڑا کریٹیکل نوعیت کا ایشو ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا، تو اسی بیسس پہ پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب طلاق ہے کیا؟ کہ میاں بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ کرنا، سمپل طلاق یا ڈائیورس اس کو کہتے ہیں۔ یعنی اصل میں دیکھیے کہ کیا تھا کہ جو آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، ایک گھر کا انسٹیٹیوٹ کیوں بنایا تھا؟ تاکہ اگلی نسل کی ہم خدمت کر سکیں، اور پھر اس کا سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہونا تھا کہ جب بچے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے تو وہ پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، لیکن بیچ میں کوئی حادثہ ہوا اور اب وہ میاں بیوی میں تعلق ختم ہونے لگا، یہ طلاق ہے۔ تو شوہر اور بیگم دونوں کے حقوق برابر ہیں دین میں، اور اس کی تفصیل ابھی آپ قرآن مجید کی میں اسٹڈی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، تو آپ خود اس میں دیکھ سکیں گے کہ میاں اور بیوی دونوں کا ایک ہی ایکویلنٹ دونوں کے حقوق ہے۔ سمپل طریقے سے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر قرآن پاک میں اب دیکھیے گا سیم آپ کو یہی نظر آئے گا۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں ایک تعلق نہیں اچھا بن رہا، تو علیحدگی کو سوچتے ہوئے طلاق نہ ہونے کی کاوش یعنی ہونی چاہیے۔ پہلے تو یہ خود میاں بیوی میں۔ اچھا، اگر تو بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر تو اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، پھر تو چلو ایزیلی دونوں علیحدگی کا کر لیتے ہیں آپس میں، لیکن بچے ہو جائیں تو پھر ایک کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سجیشن دی کہ بھی آپ فوراً طلاق نہ دو، بلکہ لاجیکلی اس کو سوچیں، غور کریں، ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈز میں اسٹڈی کریں، دیکھیں میاں جو ہے وہ بھی سوچے، بیگم بھی یہی سوچیں، دونوں سوچتے سوچتے ہوئے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ طلاق نہ ہو۔ اچھا، اب اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک سجیشن دی کہ بھی اگر آپ دونوں سے آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں بن رہا، یعنی جو ایگریمنٹ پہلے نکاح کے وقت بنا تھا وہ تو چل رہا تھا، لیکن اب کوئی نیا کوئی ایشو بن گیا، تو اس میں پھر یہ فرمایا کہ بھی آپ مرد جو ہے، جو شوہر ہے، وہ اپنے طرف سے ایک آدمی کو، جو بھی لاجیکل آدمی ہے، وہ جج کے طور پہ بنا دیں۔ اس طرح خاتون بھی اپنی طرف سے ایک کو جج بنا لیں، اور وہ دونوں جج مل کے فیصلہ کر لیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے اندر تو بڑے جذباتی کوئی لڑائی جھگڑا اور وہ سلسلہ چل رہا ہوگا نا، تو یہ دونوں چونکہ لاجیکل آدمی ہوں گے تو ایک معقول طریقے سے کوئی نہ کوئی سولوشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، وہ بھی نہ ہوا تو پھر اب یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مرتبہ طلاق، وہ ہمارے ہاں کلچر میں ہوتا ہے اسی دی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ایک ٹائم میں ایک ہی طلاق۔ اور پھر یہ بھی تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ طلاق حالت طہر میں ہونی ضروری ہے۔ طہر کیا ہے؟ کہ جب خاتون کا جو پیریڈ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپس میں ازدواجی تعلق ہو گیا ہے قائم تو پھر انتظار کریں اور 1 مہینے بعد، کہ تاکہ وہ دوبارہ وہ پیریڈ جب آئے، پیریڈ جب ختم ہو تب وہ ایک طلاق دیں، یعنی پیریڈ ختم ہونے کے بعد ازدواجی تعلق کے بغیر طلاق کا یہ حکم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جب آج غصہ آیا اور فوراً ہی لے کے طلاق کر لی، نہیں جی، یہ پھر ایک غلط حرکت ہوگی۔ ایک قرآن مجید کی آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا یہ تو گناہ ہے۔ اس لیے پہلے لاجیکلی سوچیں، اس کو منیمم کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی نہ ہو تو پھر ایک بار جب وہ پیریڈ ختم ہو تو تب
کوئی ازدواجی تعلق نہ ہو اور اس ٹائم پھر آپ ایک بار طلاق دیں، ایک ہی بار۔ چوتھا سٹیپ ہے عدت، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی جس کو ججمنٹ پیریڈ کہتے ہیں، اور اس کے لیے 3 بار پیریڈ خاتون کو آئے، یعنی آپ وہی دیکھیں کہ ایک بار وہ پیریڈ ہوا نا، پیریڈ کے بعد طلاق کا شوہر نے وہ کر دیا اعلان اس کے لیے، تو اب اس کے لیے پھر خاتون کو 3 پیریڈز تک انتظار کرنا ہے، یہ ہے عدت۔ یعنی وہ آپ کریں تو آلموسٹ 3 ماہ ہی بنیں گے، اس سے کچھ تھوڑا کم بھی ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں رکھا ہوا؟ یعنی اس میں یہ ہے کہ ابھی تاکہ دونوں میاں بیوی میں آپشن رہے ابھی، تاکہ اگر یہ اندازہ ہو کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب وہ بچوں کا معاملہ کوئی اور ایشو ہو جائے گا، کوئی اور ایشو آ جائے گا، تو ابھی بیچ میں ریزالو کر سکے، اس لیے وہ عدت کا پیریڈ رکھا ہے۔ اور اس کی ایک اصل ریزن یہ بھی رہی ہے کہ اگر خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ اب وہ آج کل تو چلیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ تو فوراً ٹیسٹ کر کے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن پرانے زمانوں میں اب اللہ تعالیٰ کی شریعت تو ہر ٹائم سے چل رہی ہے نا، تو اس میں اس لیے رکھا گیا کہ بھی جب بھی خاتون کے لیے پیٹ میں بچہ جب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت پیریڈ رک جاتے ہیں، تو اس لیے یہ 3 پیریڈ کا رکھ لیا تاکہ وہیں سے کلیئر ہو جائے کہ ہاں جناب اب یہ کنفرم ہو جائے کہ خاتون کے پیٹ میں کوئی ہے، بچہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک بھی آ جائے۔ اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اب کوئی اگر جذباتی کوئی حرکت کر بیٹھے تو اب وہ سمجھ آئے کہ یار اب کچھ عقل آنے لگے۔ پھر 5ویں سٹیپ میں ایک یہ بھی حکم رکھا ہوا ہے کہ عدت کے دوران بیگم کے سارے ایکسپنسز شوہر ابھی بھی ذمہ دار ہے، وہ کرے گا پہ، وہی جو 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس وقت تک وہی شوہر جیسے ایکسپنسز پے کرتا رہا ہے وہی کرتا رہے گا۔ پھر 6واں پوائنٹ ہے کہ عدت کے دوران طلاق کینسل کرنے کی اجازت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، کہ جناب وہ بیچ میں اب سمجھ آ گئی یار غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ کینسل کر دیں اس طلاق کو، یہ پورے 3 مہینے کے اندر آپ کو آپشن ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی ہے کہ بھی یہ صرف 2 مرتبہ اجازت ہے آپ کو، اگر تیسری بار کریں گے تو پھر نہیں، یعنی اگر ایک بار طلاق دے بیٹھے تو پھر کینسل کر سکتے۔ عدت کے بعد پھر اب 7واں پوائنٹ یہ آتا ہے کہ عدت کے بعد جب پورے 3 مہینے یا 3 پیریڈز خاتون کے وہ پورے ہو جائیں تو بس پھر طلاق کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہی ہوگا کہ اچھی رقم لے کر خاتون جو ہے ان کی رخصتی ہو جائے گی، وہ جہاں بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں یا ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے چلی جائیں وہ، اس کے بعد وہ دوبارہ شادی کرنا چاہیں کر لیں، وہ ان کے لیے پوری آپشن آزادی ان کو ہے۔ 8واں پوائنٹ یہ کہ اختلافات باقی رہنے کی صورت ہو تو پھر وہ عدالت میں معاملہ آتا ہے، عدالت پھر اس میں دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی وہ۔ اور 9واں پوائنٹ یہ کہ اگر خاتون بچے کو دودھ پلائے، اگر یعنی اب طلاق ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، چلی گئی، لیکن بچہ اب پیدا ہوا یا بچہ بھی چھوٹا سا ہے ابھی، تو خاتون کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ جی میں ہی بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو اب وہ جو باپ جو پرانا شوہر تھا اسی پہ رسپانسبلٹی ہے وہ اس کے ایکسپنسز بھی پے کرے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ خواتین کے لیے اس لیے زیادہ آسانیاں اس لیے کی ہیں کیونکہ اکثر کلچر پوری ہسٹری کے اندر یہی رہا ہے کہ ایکسپنسز کے معاملات مرد ہی چلاتے رہے ہیں اور خواتین بھی کرتی رہی ہیں لیکن کم ہی، تو اس لیے ایکسپنسز کی رسپانسبلٹی شوہر پہ ہی رکھی۔ اب وہ شوہر نہیں رہے، طلاق ہو گئی، تو تب بھی وہ اگر وہ دودھ وہ پلائے گی خاتون تو جب تک پلائیں گی، تو اگر وہ 1 سال 2 سال جو بھی ہے ان کا، تو اس وقت تک وہ اس بچے کے باپ جو ہے وہی خرچہ پے کرے گی۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بچہ رہے گا کہاں، ماں میں یا باپ کے پاس؟ تو اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اگر تو یہ دونوں آپس میں ایگری کر گئے، ٹھیک ہے بھی باپ کے پاس رہے گا یا ماں کے پاس رہے گا، جو بھی طے ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر
اختلاف سیٹ نہیں ہو رہا تو پھر عدالت ہی اس میں دیکھے گی کہ بچے کی بہتر معاملہ کہاں پہ ہوگا، تو وہی پھر فیصلہ جج کرے گا۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں یہ سورۃ طلاق ہے کہ جس میں وہی احکامات ہیں جو اب میں نے مختصراً عرض کر دی ہیں۔